السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ میرے پچھلے جو لاسٹ لیکچر تھے وہ علم اور حکمت کے بارے میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے میرے مائنڈ میں ایسے ہی یہ سوال بھی پیدا کیا اور یہ بات بھی ڈالی کہ کیا جانوروں کے پاس یا کیا پرندوں کے پاس بھی حکمت کا علم ہوتا ہے؟ ان کو یہ علم کون سکھاتا ہے؟ ہمیں تو کہا گیا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، لیکن ان کو تو جانوروں کو نہیں کہا گیا، پرندوں کو نہیں کہا گیا، لیکن پھر بھی وہ اتنی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی کیسے کرتے ہیں؟ ان کو کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہے جو موٹیویٹ کرے، کوئی استاد نہیں ہے، کوئی اکیڈمیاں نہیں ہے، کوئی ٹیوشن نہیں ہے، کوئی اسکول نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا ان کے پاس حکمت کا علم ہے اور وہ اس پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک گو کا واقعہ یہاں پہ سناؤں گی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بدھو نے آپ سے یعنی کہ کہا تھا کہ یہ گو اگر آپ کو مانے گی کہ آپ رسول اللہ ہیں تو میں بھی آپ کو مانوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو گو ہے نا، یہ صحرا میں ہوتی ہے اور عرب کے لوگ اس کو شکار کر کے کھاتے ہیں۔ تو ایک بدھو جو ہے اس کو شکار کر کے واپس آ رہا تھا، تو اس نے ایک مجلس دیکھی جس میں بہت سے لوگ اکٹھے تھے، تو اس نے پوچھا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو یعنی یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ تو وہ شخص نے اپنا اونٹ کو پیچھے موڑا اور سامنے آ کے کہا کہ تو نبی ہے؟ تو آپ سے فرمایا ہاں میں نبی ہوں۔ تو اس نے وہ گو کو رسی کھولی اور آپ کے آگے پھینکا اور کہا یہ گو مردہ پڑی ہوئی ہے، اگر یہ آپ کی گواہی دے کہ آپ نبی ہیں تو میں آپ کو مان جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس گو کو دیکھا اور اس سے آواز لگائی یا وب، اے گو۔ تو گو نے آنکھیں کھولی اور پورا سینہ اوپر اٹھا لیا، کیونکہ گو کی گردن نہیں ہوتی، اور اس نے پتہ کیا کہا؟ لبیک و صدیق، میرے بھاگ جاگے، میری خوش بختی کہ کائنات کا سردار مجھے بلائے۔ اور اس گو نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ٹائٹل بھی دیا اور کہا کہ آپ تو وہ ہیں جو قیامت، جس کی وجہ سے قیامت کا دن بھی خوبصورت اور بابرکت ہو جائے گا، کیونکہ قیامت کا دن بہت خوفناک اور دہشتناک ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال گو سے کیا، کون ہے تیرا رب اور تو کس کی بندگی کرتی ہے؟ گو نے کہا من فی السماء عرشہ، فرمایا یا رسول اللہ میں اس کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں، سلطنت زمینوں میں، راستے سمندروں میں، رحمت جس کی جنت میں، عذاب جس کا جہنم میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا من انا، میں کون ہوں؟ تو گو نے کہا کہ انت رسول رب العالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کے رسول ہیں۔ اور دوسرا ٹائٹل پھر گو نے آپ کو دیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جو آپ کی بات مانے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اور جو آپ کو ٹھکرائے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ دیکھیں سوچنے کی بات یہ ہے، ایک گو جو مردہ ہے، جس کو کوئی پتہ نہیں ہے یہ شخص کون ہے کون نہیں، اور وہ کس چیز کی گواہی دے رہی ہے کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے، آپ کی وجہ سے جو ہے وہ دن بھی بابرکت ہو جائے گا۔ دوسرا جو قرآن میں بتایا گیا کہ انا خاتم النبیین، اور حدیث بھی ہے، اور کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آپ کو یہ ٹائٹل دے رہے ہیں، اور یہ دیکھیں کون اس کو یہ حکمت کا علم سکھا رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے نا، کون سکھا رہا ہے؟ اب دوسرا میں آپ لوگوں سے جو واقعہ یہاں پہ بتاتی ہوں کہ ایک اور پرندہ ہے، اس کا نام ہے گولڈن پلور، جو اپنی ہجرت کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ ہر سال امریکی ریاست الاسکا سے ہوائی کے جزیرے تک 4000 کلومیٹر کی پرواز کر کے ہجرت کرتا ہے۔ اس کی یہ پرواز 88 گھنٹوں پر محیط ہوتی ہے، جس میں وہ کہیں نہیں ٹھہرتا، راستے میں کوئی جزیرہ نہیں ہے، اور یہ پرندہ تیر بھی نہیں سکتا ہے، درمیان میں کوئی سستانہ نہیں ہے۔ جب سائنسدانوں نے اس پرندے پر تحقیق کی تو ان کو پتہ چلا کہ اس پرندے کو یہ سفر مکمل کرنے کے لیے 88 گرام چکنائی یعنی فیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ حقیقت میں اس پرندے کے پاس پرواز کے ایندھن کے طور پر تقریباً 70 گرام چکنائی دستیاب ہوتی ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پرندہ 800 کلومیٹر
پہلے سمندر میں مر کر ختم ہو جاتا، لیکن یہ کیسے پہنچتا ہے، اس کا جواب سن کر آپ سب حیران ہوں گے کہ اصل میں یہ پرندہ گروہوں کی شکل میں وی کی شیپ بنا کر پرواز کرتے ہیں اور اپنی پوزیشن چینج کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں ہوا کی رگڑ کا کم سامنا ہوتا ہے بنسبت اکیلے پرواز کرنے کے، اور ان کی 23% انرجی سیو ہو جاتی ہے جو ان کو ہوائی جزیرے تک پہنچا دیتی ہے۔ 6 یا 7 گرام چکنائی ان کے پاس محفوظ ہوتی ہے جو ہواؤں کا رخ مخالف ہونے کی صورت میں ان کے کام آ جاتی ہے۔ یہ کام کون کر رہا ہے؟ پرندے کیسے جان سکتے ہیں کہ اس کو سفر کے لیے کتنی چکنائی درکار ہے؟ راستہ کون بتاتا ہے؟ اتنے لمبے سفر کی ہمت کیسے ہو جاتی ہے؟ چکنائی کے استعمال کا اس سے اندازہ کیسے ہوتا ہے؟ اور اس کو یہ کس نے بتایا کہ وی شیپ میں سفر کرنے سے وہ کیسے انرجی بچا سکتا ہے؟ سوچیں آپ لوگ بھی کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے نا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، سب سے پہلے کہی اقرأ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ۔ جانوروں کو تو نہیں کہا، ہمیں کہا گیا ہے، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو باتیں سکھائی ہیں وہ اس پہ سٹل کھڑے ہیں اور عمل کر رہے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک اور آپ لوگوں کی چھوٹی سی انفارمیشن شیئر کروں گی کہ ہدہد کا جانور جو ہے، اور یہ ایسا جانور ہے جو ایک بار ہی شادی کرتا ہے، اور جب یہ اپنی وائف کو پرپوز کرتا ہے تو اس کو کھانا پیش کرتا ہے، اگر وہ جو اس کی وائف بننے والی ہوتی ہے وہ کھانا یعنی قبول کر لیتی ہے تو پھر وہ اس سے شادی کر لیتا ہے، اور اس کے بعد یہ جب اس کے بچے ہوتے ہیں تو ایک دن اس کی وائف اور ایک دن یہ دونوں کھانے کا بندوبست کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اور اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص صلاحیت دی ہوتی ہے کہ جب یہ زمین کے اوپر بھی پرواز کر رہا تھا تو اس کے زمین کے نیچے زیر زمین پانی نظر آ جاتا ہے کہ کہاں کہاں پہ پانی موجود ہے، تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے اس سے پانی ڈھونڈنے کا بھی کام لیتے ہوتے تھے۔ اس کے بعد اس کی ایک اور ابیلٹی اللہ تعالیٰ نے اس کو قابلیت دی ہے کہ یہ بہت ہزاروں میل کا سفر بغیر رکے طے کر سکتا ہے، اور پھر اسی وجہ سے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو دوسرے ملک جو اپنا خط لے کے یا آج کل ہم واٹس ایپ یا ایمو یا ای میل کرتے ہیں تو اس دور میں یہ ای میل کا کام ہدہد کرتا ہوتا تھا، اور دوسرے ملک میں ملکہ بلقیس کے پاس لے کر وہ خط گیا تھا۔ دیکھیں اب یہ سارے واقعات سنانے کی بات ہے، اور بھی بہت سے جانوروں کا ذکر قرآن میں آیا ہے کہ جیسے گھوڑے کا، گائے کا، بھینس کا، شہد کی مکھی کی بہت زبردست کارکردگی ہے، کوے کا، پھر ہاتھی کا، اصحاب کہف کا کتا، پھر ابابیل کا کردار جب انہوں نے مکہ پر حملہ کیا تھا، ایک چڑیا کا کردار جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک رہے تھے، وہ اپنی چونچ میں پانی لے کے آ رہی تھی، یعنی بہت سے جانور اور پرندے، اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کا حکمت جو ہے سکھائی ہے حکمت، اور پھر وہ اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ کی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، ہم نے آدم کو علم سکھایا، ہمیں کہا کہ تم سیکھو، چاہے ایک لفظ سیکھو، چاہے آدھا ورڈ سیکھے، ایک ایک قطرہ، وہ کہتے ہیں نا سمندر بنتا ہے، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو جانوروں کو بھی حکمت سکھائی ہے، تو ہم تو بہترین مخلوق ہیں، جدید ترین چیز جو دنیا میں سب سے ہے وہ انسان ہے، یونیک چیز سب سے انسان ہے، اور انسان کا جو مرتبہ ہے وہ علم کی وجہ سے، علم کے ساتھ حکمت کا علم حاصل کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی درجے بلند کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی تب ہمیں یہ ٹائٹل ملے گا قد افلح المؤمنون میں ہم شامل تب ہوں گے جب ہمارے پاس علم کے ساتھ حکمت کا علم بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بہترین سے بہترین علم کو سیکھنے والا اور حکمت کو سیکھنے والا اور آگے سکھانے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خیراً کثیرہ کہا ہے، تو یہ خیراً کثیر مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہ نصیب کرے۔ تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز علم کے ساتھ حکمت کو بھی سیکھنا شروع کریں، چاہے ایک ورڈ ہی کیوں نہ ہو۔ جانوروں کے پاس تھوڑا سا علم ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو سکھا رہے ہیں، اس کا وہ بھرپور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی اب اپنے کردار کو ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اسی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علم کی وجہ سے عزت اور شرف بخشا ہے، تو ہمیں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے ہی دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیاب کریں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔